آج کی ٹاپ سٹوریز پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھاری بھرکم پریس کانفرنس، قانون اپنا رستہ خود لے گا، عمران خان کے لیے کیا نیا پیغام؟ بانی پی ٹی آئی کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہو گیا، کیا محاذ آرائی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے؟ اور دیکھتا جا، سنتا جا، شرماتا جا، ایک نئی رپورٹ نے یاد کرا دیا کہ 2.5 کروڑ پاکستانی بچے آؤٹ آف سکول ہیں۔ کوئی ہے جو قیادت کو جھنجھوڑے؟ ان تمام معاملات پہ ناظرین آج جو گفتگو کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے اہم اور سب سے بڑی سٹوری۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے حسب معمول آج کے نیوز ایجنڈے کو کمانڈ کیے رکھا۔ دورانیہ ان کی پریس بریفنگ کا ضرور ماضی کی بریفنگ سے کم تھا، مگر موجودہ صورتحال کے تناظر میں مواد کافی بھاری بھرکم تھا، اور اس مواد میں شاید سب سے زیادہ باوزن ایشو جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل اور ادارے کی خود احتسابی کا عمل۔ یہ خود احتسابی کا تھیم کچھ عرصے سے پاک فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنسز اور ادارے کے بیانات میں باقاعدگی سے سننے کو مل رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بظاہر ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور جیسے بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کی لیڈرشپ نے فوج کے اعلیٰ افسران پر الزامات کی بارش کی، اس کی مثال شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ ادارے کے لیے یہ بھی کافی شدید پریشانی کا دور رہا۔ کون نہیں جانتا کہ اقتدار سے نکلنے کے بعد بانی پی ٹی آئی نے جلسوں میں کس طریقے سے اس وقت کے آرمی چیف اور حساس اداروں کے افسران کو کن القابات سے نوازا، اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر کیا باتیں کی۔ یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ درجہ حرارت ناظرین بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، اور پھر 9 مئی کے دن آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا یا پھاڑ دیا گیا۔ سانحہ 9 مئی کے بعد احتساب کے عمل میں تیزی آئی اور شدت بھی آئی۔ احتسابی جال اس وقت کے پرتشدد واقعات میں ملوث لوگوں پر پھینکا گیا، وہ تو سب نے دیکھا، مگر ایک ایسا احتساب کا سلسلہ تھا جو ادارے کے اندر شروع ہوا اور جو خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ اس خود احتسابی کا بڑا انکشاف 12 اگست کو فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کے اعلان سے ہوا۔ اس سلسلے میں آج کی پریس کانفرنس کے 2 نہایت ہی اہم پہلو ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اب جنرل فیض حمید کے معاملات پر فوج کھل کر بولنے کو تیار ہو گئی ہے۔ کھل کے بولنے سے میری یہ مراد نہیں کہ ادارہ اندرونی تفصیلات جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہا ہے یا افشا کر رہا ہے، بلکہ یہ کہ ایک سابق اور نہایت ہی با اختیار ڈی جی آئی ایس آئی کے کورٹ مارشل کو بریفنگز میں ڈسکس کرنا ایک نیا معمول بنتا جا رہا ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے تک یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس لیول کے افسر کے بارے میں ادارہ اتنی کمفرٹیبلی بات کر سکے گا، اور وہ بھی کیمروں کے آگے۔ آج کی پریس کانفرنس کا دوسرا اہم پہلو ملٹری کورٹس اور عمران خان کا ذکر تھا۔ حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود خان صاحب کا نہ تو نام لیا اور نہ ہی ان کے حوالے سے کوئی احتسابی عمل کا ذکر کیا، مگر جس سوال کے جواب میں انہوں نے جس قانون کا حوالہ دیا، اس سے تبصرہ کرنے والے اپنی تشریح خوب نکال سکتے ہیں۔ جنرل صاحب غالباً آرمی ایکٹ سیکشن 2D1 کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اس کی سادہ تشریح یہ بنتی ہے کہ وہ افراد جو اس ایکٹ کے تابع نہیں ہیں، مگر ان پر اس ایکٹ کے تابع کسی شخص کو اس کی ذمہ داری یا حکومت سے وفاداری سے بہکانے کی کوشش کرنے کا الزام ہے، یا فوج فضائیہ کے کسی کام کے سلسلے میں اس کا ارتکاب کیا گیا ہے، ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ کہ سویلین ملٹری کورٹس کے سامنے پیش ہو سکتا ہے قانونی طور پر، اور اگر اس کو مزید سادہ ترین الفاظ میں بیان کریں تو مطلب یہ کہ اگر یہ ثابت ہوا کہ 9 مئی کے واقعات میں جنرل فیض حمید اور عمران خان کا کسی بھی طرح کا گٹھ جوڑ تھا، تو پھر خان صاحب کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے قانونی طور پر۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بانی پی ٹی آئی کا ذکر ایک اور سوال کے جواب میں بھی آ گیا۔ ناظرین، آج کے حالات میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے اہم میڈیا ٹاک شاید ہی کوئی ہو، نہ صرف اس لیے کہ اس سے ادارے کی پالیسی کلیئر ہوتی ہے، بلکہ ادارے کی سوچ کے حوالے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو ادارہ طاقت کا محور ہو، اس کے ایک ایک لفظ، جملے اور لہجے سے مطلب نکالنا ایک فطری بات ہے۔ اس لیے آج کی پریس کانفرنس کی ٹائمنگ بھی انتہائی اہم ہے۔ 8 ستمبر اتوار کو تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے۔ پچھلا جلسہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر خان صاحب نے منسوخ کیا تھا، یہ پارٹی کے ترجمان خود تصدیق کر چکے ہیں، مگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پر بھی آج اپنا موقف واضح کر دیا۔ ادھر علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کا لب و لہجہ بھی اتوار کے جلسے کے حوالے سے کافی زیادہ جارحانہ نظر آیا ہے۔
اور جدھر NOC کا ذکر ہو رہا ہے ادھر آج حکومت پاکستان نے بلکہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اسلام آباد کی اس نے NOC ایک جاری کر دیا ہے اس جلسے کے حوالے سے. اس میں نہ صرف یہ کہ پہلے تو یہ دیکھیے اس میں جو سائٹ ہے جہاں پہ جلسہ ہونا ہے اس کا باقاعدہ نقشہ بھی جاری کیا ہے. یہ GT روڈ پر ہے سنگجانی کا ایریا, اور اس کے بعد باقاعدہ روٹ پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ KP سے آ رہے ہیں یا پنجاب سے موٹر وے کے ذریعے یا GT روڈ سے آ رہے ہیں KP کی طرف سے تو اس کا کیا روٹ پلان ہوگا, اگر آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں تو کیا روٹ پلان ہے, اگر آپ نے پنجاب سے آنا ہے GT روڈ پر تو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, راولپنڈی سے کس طریقے سے آنا ہے, پھر مری کے حوالے سے بھی پورا ڈیٹیل دی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ یعنی کہ جو شرائط ہیں وہ بھی کی ہیں. تو یعنی کہ کافی اس میں ڈیٹیلز ہیں, اور اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی بھی جو شرائط ہیں کوئی اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ٹیکنیکلی جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے وہ NOC کو منسوخ کر سکتی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایک الگ جو ہے تنازع کھڑا ہو سکتا ہے. بہرحال ہم بات کر رہے تھے آج کی پریس کانفرنس کی. پاک فوج کے ترجمان کی بریفنگ اس جلسے سے 2 دن پہلے اور ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ہر طرف مذاکرات کی گونج بھی ہے. یہ کافی معنی خیز ہے اور اسی لیے اس پہ آج ہم بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ آج کی پریس کانفرنس کے تناظر میں ملکی معاملات اور ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں.